نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام شانوں کا مالک ہے، تمام عظمتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار انبیاء کے شہریار مرسلین کے شہسوار محبوب خدا میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سب احباب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی سگے درگاہ مجدد شو اگر حق الیقین خواہی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل پاک بعنوان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول برکت کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب بڑے خوبصورت اور جامع انداز میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے بیان فرما رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس پرمغز اور اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اس مجلس کے اندر مزید لمبی گفتگو کرنا شاید مناسب نہیں ہے۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جتنا بھی کیا جائے وہ ہمارے حصول برکت کے لیے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا اصل ہے، جز ہے۔ حضور کی محبت، حضور کی نسبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جسے بھی جو مقام ملا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے وسیلے سے ملا۔ جتنے انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، حضور کی امت کے اولیاء ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات کے اندر جتنے اجسام کائنات موجود ہیں
ہر چیز جو رب نے پیدا فرمائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پیدا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہر چیز کو شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اسے بیان کرنا، آپ کی آمد کا تذکرہ کرنا، اس چیز کو، اس بات کو ذکر میلاد کہا جاتا ہے۔ محفل میلاد ایسی محفل جس میں حضور کی ولادت یا حضور کی آمد یا حضور کا تذکرہ کیا جائے، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ازل سے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ محفل ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو منور کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس محفل میلاد شریف اور ذکر میلاد شریف کی قبولیت کا کیا درجہ ہے کہ اس برِ صغیر کے اندر ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہر سال بڑی دھوم دھام سے ذکر میلاد شریف کیا کرتے تھے، اور حسب توفیق لنگر شریف کا حضور کی آمد کی خوشی میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بڑی دھوم دھام سے حضور کا تذکرہ کریں یا بڑی دھوم دھام سے وہ لنگر کا اہتمام کرتے۔ تو چند سکے میسر آئے، انہوں نے بھنے ہوئے چنے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں مخلوق خدا میں تقسیم کر دی۔ رات کو جب وہ سو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، اے عبد الرحیم، ہمیں تمہارے چنے بڑے پسند آئے۔ معلوم کیا ہوا کہ حضور کی آمد کی خوشی منانا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں کچھ لنگر شریف کا اہتمام کرنا یہ مقبول بارگاہ عمل ہے۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آپ کا بھی ذکر مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر اگر ہمیں ملی ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وسیلے سے ملی۔ تو نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار کی آمد ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، تو اتنی روشنی پیدا ہوئی، اتنا نور پیدا ہوا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں موجود ہوتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی ایک جھلک تھی۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے رب العالمین نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور آپ نے آگے مزید وضاحت فرمائی کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط بشر جانا بالآخر وہ گمراہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کو رحمت عالمیہ کے طور پر جانا، بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت بھی اعلیٰ ترین ہے اور بشریت بھی اعلیٰ ترین ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نوریوں میں ہے تو سارے نوریوں سے افضل ہیں، اور جب آپ بشر میں ہیں، بشروں میں ہیں، تو سارے بشروں میں آپ افضل ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جس ہستی کو جتنی زیادہ حاصل ہو گئی، رب العالمین کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی بلند و بالا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے سب سے افضل ترین ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اقدس ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہی عقیدہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہی عقیدہ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج اہل سنت کے جو بنیادی عقائد میں سے عقائد ہیں، انہیں متزلزل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آج کی اس محفل میلاد سے یہ برکت لے کر جائیں، یہ سبق لے کر جائیں کہ جو حضرت داتا صاحب کا عقیدہ ہے، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، اور جو حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، ہم نے اسی عقیدے پر سختی سے پابندی کرنی ہے، اور اسی عقیدے پر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور اسی عقیدے پر انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے بہت ساری شانیں عطا فرما رکھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں نور کی تخلیق کے لحاظ سے، اور اس دنیا میں تشریف آوری کے لحاظ سے آپ نبیوں اور رسولوں کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح بیک وقت آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں، اور آپ سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار بھی ہیں۔ اور جب حضور کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیج دیا، اور آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے بے شمار اختیارات بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ابھی ابتدائی دور تھا، چند لوگ اسلام لائے تھے۔ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب اسلام پھل پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور ہمارا جو پرانا دین ہے اسے نقصان ہو رہا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سرداروں میں سے چند سرداروں نے خط لکھا۔ یمن کا والی تھا جس کا نام حبیب یمنی تھا، امیر آدمی تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ حرم کعبہ میں آیا کرتا تھا، اور وہاں رہنے والوں کو اپنے مال و زر سے ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اسے بلاتے ہیں، اس کا اثر و رسوخ ہے مکہ مکرمہ کے عام اور خاص لوگوں میں، اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو قبول نہ کریں، اور جو پرانا دین بتوں کو پوجا کرنے والا ہے اسی پر قائم رہیں۔ چنانچہ حبیب یمنی کو خط لکھ کر بلایا گیا اور اسے حال بیان کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلانے کی بجائے اس کا پیغام سن کر خود اس کے پاس تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیارے سچے نبی ہیں تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ اب خیال اس کا یہ تھا کہ لوگوں کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید نعوذ باللہ آپ کے پاس کوئی جادو ہے، کیونکہ جو آپ کے پاس جاتا ہے آپ کی زیارت کر کے آپ ہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور خیال اس کا یہ تھا کہ جادو کا جو اثر ہے وہ زمینی چیزوں پر ہوتا ہے اور آسمان جو ہے وہ دور کی چیز ہے، وہ زمین پر نہیں ہے، چاند جو ہے وہ دور ہے، اور شاید اگر جادو ہوگا تو اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام پر پہنچے جہاں وقت مقرر ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک سائڈ پہ چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے سائڈ پہ چلا گیا۔ اب چشم فلک کو دیکھنے والی آنکھوں نے، سب نے پوری دنیا میں دیگر علاقوں میں بھی لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اب کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر اشارہ فرمایا، اب چاند جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ اب اس کا دل جو ہے وہ کچھ نرم ہوا اور حیران ہوا اور پریشان بھی تھا کہ یہ کیسا عجیب معاملہ جو میں نے پیش کیا تھا ویسے ہی ہو چکا ہے۔ آگے ایک اور سوال کرنے لگا، کہنے لگا میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ فرمایا تمہاری بیٹی ہے جو معذور ہے اور تم اس کی وجہ سے پریشان ہو، جاؤ اللہ کریم نے اسے اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دی۔ اب وہ فوری طور پر واپس ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کیا، اور واپس جب اپنے مقام پر یمن میں پہنچا، اپنے گھر اپنے محل میں پہنچا، تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ صحیح سلامت ہے اور صحت یاب ہو چکی ہے۔ پوچھا اے میری بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اپنے باپ سے عرض کرنے لگی کہ خواب میں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھایا ہے اور یہاں تجھے شفا عطا کرنے اور کلمہ پڑھانے آ گیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے کہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار معجزات اختیارات والے عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ میں نے جو آیا مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ ہم دیگر جہانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، اس دنیا کی چیزوں کو ہم کچھ جانتے ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں آنکھیں عطا کی، علم عطا کیا، احساس عطا کیا۔ ان میں درخت ہیں، ان میں پتھر ہیں، ان میں جانور ہیں، ان میں دریا ہیں، ان میں سمندر ہیں، ان میں انسان ہیں، ان میں جن ہیں۔ چند سرکش انسان اور چند سرکش جنوں کے علاوہ ہر چیز نے حضور سے محبت کی ہے اور حضور سے پیار کیا ہے اور حضور سے عشق و محبت کا اظہار کیا۔ پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا، ایک درخت کو حضور نے اشارہ فرمایا، درخت آگے ہوا، پیچھے ہوا،
دائیں ہوا بائیں ہوا اور اپنے آپ کو زمین سے الگ کرتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ دوبارہ حضور نے اشارہ فرمایا، وہ اپنے مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک مقام پر سرکار تشریف فرما تھے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ایک پاگل اونٹ آ رہا ہے، باولا اونٹ آ رہا ہے، آپ یہاں تشریف نہ رکھیں، وہ اپنے مالک کی پہچان بھی بھول چکا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ چند لمحوں بعد اونٹ آیا جو باولا ہو چکا تھا، ہلکا ہو چکا تھا، پاگل ہو چکا تھا، اپنے مالک کی پہچان بھی بھول چکا تھا۔ جب اس کی نگاہ حضور پر پڑی تو اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں جھکا لیا۔ پتہ چلا کہ ہر چیز نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا، حضور سے محبت کی۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اپنے خطبات میں حدیث مبارکہ بیان کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایسی سنت جسے لوگ چھوڑ چکے ہیں، اس پر سختی سے پابندی کرے گا، اسے سختی سے اپنائے گا، رب العالمین اسے 100 شہداء کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقتاً فوقتاً ایسی نیک محافل میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔